نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو، عنوان کو بیان کیا ہے کہ جو ایمان سے محرومی کا اصل سبب ہے وہ یہی ہے کہ حق بات سننے کے بعد ہو، واضح دلائل آ جانے کے بعد ہو، سمجھ لینے کے بعد ہو، بندہ یہ بات کہہ کر انکار کر دے کہ میرے تو دل پردہ میں ہیں، مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، میرے لیے یہ اسلام کی باتیں ہیں ہی نہیں، دین پہ چلنا تو بہت مشکل ہے۔ اس قسم کی جب بندہ باتیں کہنا شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ اس سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے، اور اس سیڑھی کے بعد وہ چھت آنے والا ہے جو گمراہی والی سیڑھی ہے، اور گمراہی کا جو چھت ہے، گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے، اس سیڑھی کا جو انجام ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ جب اس طرح بندہ مقولے بولنا شروع کر دے، یہ آیت بھی اسی عنوان کے تحت ہے کہ جب یہودیوں نے مقولہ کہا، بات بولی کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پردے والی بات نہیں ہے، دراصل اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ضد کی وجہ سے، تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تمہارے بار بار کفر سے اسلام سے روح گردانی کرنے کے بعد، کفر کو پسند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت کر دی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ ہدایت والی باتیں کڑوی لگتی ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت سے تھوڑے بندے ہیں، یا یوں کہیں کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ذکر کیا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ایک مسلمان کے لیے ہونا تو یوں چاہیے کہ وہ مکمل کتاب پر ایمان رکھے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، لیکن چند آیات کو مان لینا، چند احکامات کا نعرہ لگا دینا، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے صبح شام یہ ڈنڈورا پیٹنا، لیکن قرآن کی آیات اور دین اسلام کے وہ بیانات جو بندے کے اپنے خلاف ہوں اور وہ بندہ اس سے روح گردانی کرے، اس سے اعراض کرے، تو در حقیقت یہ بندہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ جو بندہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، جو جس کا پوری کتاب پر ایمان نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس آیت کا ترجمہ گوش گزار کرتا ہوں آپ کے، پھر اس پر ہم اپنے جو ہمارے درس کی جو مخصوص طرز ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہمارے آج کے مسلمانوں کے لیے، موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے، موجودہ دور کے انسانوں کے لیے یہ کس طرح منطبق ہوتی ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے یہ کیا پیغام لائی ہے، اس بات کو ہم بیان کریں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، قلوبنا غلفن، ہمارے دل پردہ میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں کہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب کی
تھوڑے احکامات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ سامعین ذی وقار، آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو یہودیوں کا مقولہ ہے یہ کس مرض کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف جو آیات ہیں اور جو واقعات ہیں، جو بیانات ہیں، یہ صرف سابقہ قوموں کے نہیں ہیں، یہ صرف یہودیوں تک بند نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق آج کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، بس شکل مختلف ہوتی ہے، وگرنہ اندر ماخذ عنوان وہی رہتا ہے جس کو اللہ کا قرآن بار بار بیان کرتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ صرف یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مکہ کے مشرکین کے قصے بیان کرتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا نمونہ پیشکار امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کسوٹی پر پرکھ دیتا ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو، کیا تمہارے اندر عادات یہود و نصارہ مشرکین مکہ والی ہیں یا صحابہ والی ہیں؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ زبان سے تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، ہم حقیقت میں جو اللہ کے حکم ہیں ان کے سامنے بند ہو چکے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے ہم وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ان کے جو دل ہیں وہ حقیقتاً بند ہو چکے ہیں، یعنی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے کہ اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ یہ جو آج ہمارے حالات ہیں، یہ آیت ہمارے لیے ایک آئینہ بن چکی ہے، آئینہ دکھاتی ہے، آئینے کے طور پر پیش ہے کہ آج کا مسلمان بھی بہت ساری جگہوں پر یہی کہتا ہے، کسوٹی پہ پرکھیے گا، اپنے دائیں بائیں ارد گرد اپنے ضمیر کے ساتھ بھی بات کیجیے گا۔ بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اچھے بھلے حاجی، نمازی، قاضی، علامہ کہلانے والے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بادشاہو ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک ہے، ہم نے سب سن رکھا ہے، ہمارے دل صاف ہیں، لیکن جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے، جب توحید خالص اور سنت کی پیروی کا مطالبہ آتا ہے، تو وہی دل اعتراض کرنے لگتے ہیں، وہی تعویلات پیش کی جاتی ہیں، اور وہی عمل دہرایا جاتا ہے جس عمل کی بات اللہ کا قرآن یہودیوں کے متعلق کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر سوال کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہمارے دل بھی اسی تعصب، اسی رسم و رواج، اسی گروہ بندی، اسی جو نفسانی خواہشات کے غلاف میں بند تو نہیں ہو گئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی حق کو پہچان کر صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، یہ جو حکم ہے، یہ جو آرڈر ہے، یہ جو بیان ہے، ہماری عادت، ہماری سوچ، ہمارے مفاد کے خلاف ہے، لہذا میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ تو پھر یاد رکھیں یہ آیت یہودیوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے۔ آپ اس کو اپنے روزمرہ معاملات میں دیکھ سکتے ہیں، قرآن کی جب بات واضح طور پر آتی ہے اس میں تعویل ہو جاتی ہے، اپنی بات آتی ہے تو وہی تعویل، وہی دلیل بن جاتی ہے۔ قرآن و سنت سے صاف حکم بیان کیا جائے تو آگے سے کہا جاتا ہے یہ اس زمانے کے لیے تھا بادشاہو، آج کے حالات بڑے مختلف ہیں، آج روشن خیالی کا دور ہے، علماء میں اختلاف ہے، پھر ہم کس طرح دین پہ چلیں جی؟ علماء آپس میں ہی متفق نہیں ہیں، ہم دین پر کیسے چلیں جی؟ آج یہ سنا کر یعنی دنیاوی فائدے کی بات ہوتی ہے تو سب کچھ جو ہے اختلافات یاد ہی نہیں رہتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں۔ توحید کی دعوت دو تو اسی طرح ہے، خاموشی ہے، اور جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو
تو جوش انسان کا بڑھ جاتا ہے، توحید کی دعوت دی جائے تو بالکل خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے، شرک کیا جائے، بدعات یا غیر شرعی اعمال پر قرآن و سنت کی جب بات کی جاتی ہے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے آج کے مسلمان کی، لیکن جب وہ آبائی رسمیں، پیر پرستی، معاشرتی رواج پر بات کی جائے تو فوراً دماغ اور فوراً جو دفاع ہے، وہ جو دماغ دفاع کرنے لگتا ہے، پہلی بات پر دماغ بند ہو جاتا ہے، دوسری بات پر دفاع شروع کر دیتا ہے، سنت کا ذکر ہو تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، خواہش کا ذکر ہو تو آسانی لگتی ہے، نبی کی سنت پر عمل کا کہا جائے تو کہا جاتا ہے یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے، مگر نفس کی خواہش کے لیے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، نصیحت آئے تو اعراض اور اعتراض کیا جاتا ہے، گناہ کا کام آئے تو جواز لیا جاتا ہے، گناہ پر ٹوکا جائے تو کہا جاتا ہے سب کرتے ہیں، میں کہڑا کلہ کر رہے ہوں، سارے لوگ ہی تو کر رہے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، زمانے کے ساتھ چلا جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ آج باتیں کڑوی لگتی ہیں، اس لیے کڑوی لگتی ہیں کیونکہ انسان آج جو مسلمان ہے اس کا دل پردے میں آ چکا ہے، غلاف میں آ چکا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بس مسلمان ہوں، میرے لیے مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ نہ میرا بھائی، صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمان پر جو احکامات ہیں ان کو بھی لاگو کرنا ہوگا۔ آج علماء حق جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں کڑوی لگتی ہیں، عالم قرآن و سنت کی بات کھل کر کرے وہ سخت لگتا ہے، انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے، فرقہ پرست کہا جاتا ہے، اس کو متشدد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سب یہود و نصارہ والی تعویلات ہیں، عبادات محدود ہو گئی ہیں، اور جو دنیا ہے وہ مکمل یعنی کہ دنیا کے لیے آپ یوں سمجھے کہ انسان کے پاس مکمل وقت ہی وقت ہے، عبادات کے لیے وقت نہیں ہے، اور دنیا کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے لیکن دین کے لیے کچھ بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اور نماز، دین کا علم ہو، اصلاح نفس ہو، یہ سب فارغ اوقات میں ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں دنیا کے معاملات ہیں وہ اگر بندہ ان میں مصروف ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آخر پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اعراض کا مطلب ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، عالم کہلایا جاتا ہے، لیکن اس کو مانتا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ شخص بھی اعراض کرنے والا ہے، جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کی ہے تمہارے اعراض کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اگر تم اعراض نہ کرتے، تم کفر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ جو دل ہیں ان کو ہدایت کی طرف موڑ دینا تھا، لیکن تمہارے دلوں نے کفر کیا ہے، اور تمہاری نیت میں ہٹ درمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، اللہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے آج کا مسلمان کوئی قدر مختلف نہیں ہے یہود و نصارہ سے، وہی روش ہے، وہی روٹین ہے، وہی عادات ہیں، وہی سوچ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے وہ احکامات جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، جن سے میری عزت نفس مجرور نہیں ہوتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، میں ان کو تو فالو کرتا ہوں، لیکن وہ احکامات جہاں پر میرے خلاف ہو، میرے خلاف کوئی مقدمہ ہو، میرے خلاف کوئی بات ہو، میرے خلاف کوئی حکم ہو، میں اس کو سرے سے ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہوں۔ تو بتائیے اس مسلمان میں اور اس یہودی میں کون سا فرق باقی رہتا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں متبع بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔